बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर ये सवाल आता है कि मेरे बच्चे को बहुत शदीद गुस्सा आता है, स्पेशली टीन्स की आज बात कर रहे हैं, और टीन्स को बहुत गुस्सा आता है और फिर उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है और बहुत वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और फिर जाहिर सी बात है जवान होते हुए बच्चे पुरजोश, ज़्यादा पावर होती है उनमें, चीज़ें पटकने की, ज़्यादा ऊंचा चीखने की, सामने वाला घबरा भी जाता है। तो कहते हैं कि भाई इसको कैसे डील करें। अच्छा ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हमें किस तरह की पेरेंटिंग करनी चाहिए, और हम कर भी रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं और हम बात भी सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका जो गुस्सा है वो एकदम से उबल पड़ता है। समझ ही नहीं आती कि अब इसको मतलब इतनी बदतमीज़ी, और हम उसको कहते हैं, हम ये वर्ड्स भी यूज़ करते हैं कि बदतमीज़ी, और है भी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, है भी। तो इसको हम किस तरह से हैंडल करें कि उस वक्त भी हम खामोश बुत बन के खड़े रहें और उनको कहें अच्छा बेटा, अच्छा बेटी, अच्छा हाँ। इनसे नहीं होगा। मतलब ये तो उनके बैड बिहेवियर को या उनकी बदतमीज़ी को मज़ीद शय देना है, राइट? ठीक है, बात सही है। एक शख्स है, बालिग है, बाशऊर है, उसको खाने पहनने ओढ़ने, अपनी चॉइसेस करने, अपनी रील्स वीडियोस देखने, अपनी एंटरटेनमेंट, अपने लिए फैसले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की कोई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं है, राइट? अब एकदम से उसे गुस्सा आ गया, एकदम से उसने जो उसके मुंह में आया बोल दिया, और उसके बाद जी थोड़ी देर बाद आके जी सॉरी सॉरी कुछ और ये दे दें और वो ले दें और ऐसे कर दें और वैसे कर दें। जेनेरिक बात कर रही हूँ, सारे बच्चे करते हैं ऐसे, ठीक? तो ऐसे में क्या किया जाए, ये क्यों करते हैं बच्चे, राइट? सबसे पहले तो मैं कई दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि टीन्स का ब्रेन भी जो है, मतलब आप 11 से लेके तो 22 साल के बच्चों को ले लें, तो इनका जो दिमाग में जो इनके अभी भी जो मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है, राइट, उसमें ये लोग थ्रिल सीक कर रहे होते हैं। उसमें इनकी जो, बेशक इनका लॉजिकल माइंड काफ़ी हद तक बन चुका होता है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात इनका इमोशनल ब्रेन जो है वो ओवर ड्राइव कर जाता है। बड़ी अच्छी बात किसी जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कर रही थी, और वो कहती हैं कि टीन्स जब इमोशनली कुछ फील कर रहे होते हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है कि दुनिया ख़त्म हो रही है, बस अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बस यही है। एक उनका जैसे छोटे बच्चों का मेल्टडाउन होता है, उनका मेल्टडाउन होता है, लेकिन उनका मेल्टडाउन चूँकि अब वो माशाल्लाह अडल्ट हो चुके हैं, तो चीखने, चिल्लाने, दरवाजे ज़ोर से बंद करने, खाना खाने से इनकार करने, या सारी रात फ़ोन पे बात करने, बिंज वॉच करने, या बाज़ औक़ात एडिक्शंस में चले जाने का होता है, राइट? ऐसे में इनिशियली आप बच्चे को कैसे एक्नॉलेज और वैलिडेट करते हो? आप कहते हो कि ये बात तुम्हारे लिए फैक्ट, ये तुम्हारे लिए ट्रू है, और मैं इस बात को सुन रही हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसी बात करते हैं कि आपकी समझ में वाकई में नहीं आता। आपकी समझ में क्यों नहीं आता? नंबर 1, आप उस चीज़ से रिलेटिवली वाकिफ़ नहीं है, उस मसले से वाकिफ़ नहीं है, उस सोच से वाकिफ़ नहीं है, या आपके लिए वो नई बात है, चाहे वो किसी दोस्त की रिलेशनशिप की बात है, या चूँकि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और हमने ऐसे सिचुएशंस अपनी लाइफ में देख लिए हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमें पता है कि क्या होने वाला है। और हाँ, हमें पता है कि क्या होने वाला है। हमारा एक्सपीरियंस ओवर पावर्स देयर एज एंड इमोशंस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिकमत ये है कि खामोश रहें और उसको यहाँ से बात शुरू करें, एक्नॉलेज करें, वैलिडेट करें कि तुम्हारे लिए ये जज्बा, ये इमोशन, ये इमरजेंसी ट्रू है, तुम्हारी ज़िंदगी में इस वक्त ये फैक्चुअल है, यूनिवर्सल फैक्ट। और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर बच्चा ज़रा काम डाउन हो तो आप कह सकते हैं। अगर बच्चा रो रहा है या सैड है और मेलो है, यानी कि उसके जो नर्वस स्टेट है वो फाइट फ्लाइट नहीं है, बल्कि वो फ्रीज मोड में है, नमनेस मोड में है, तो फिर आप ये कह सकते हो, राइट? डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बच्चा जो है वो कॉग्निटिवली, यानी कि होशो हवास में कौन से लेवल पर है। दूसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा और बताओगी मुझे, या इसको थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हो, या ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है, ये वाला पोर्शन ज़रा दोबारा रिपीट कर सकते हो। फिर जब वो बात को रिपीट करते हैं तो थर्ड स्टेप ये है कि आप ये कहते हो कि क्या तुमने ये कहा है, वो ऐसे नहीं है, या उसने ये कर दिया, या मुझे ये समझ आई, या मुझे ये नहीं समझ आई। जो भी उनका इमोशन था, जो भी उनका मसला था,
اس کو آپ ویسے ریپیٹ کرو, میمک کرو اس کو, رائٹ. اور پھر تیسری چیز آپ کیا, چوتھی چیز آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ اس کو اپنے طریقے سے دوبارہ سے بولتے ہیں, اسی بات کو دوبارہ سے بولتے ہیں. جیسے کہ اچھا تو اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو تم اس لیے ہرٹ فیل کر رہی ہو کیونکہ اس نے, تمہاری دوست نے یہ کیا, رائٹ. یا پھر ایسا سنائی دے رہا ہے جیسے کہ تمہیں شدید انگزائٹی ہو رہی ہے, پریشان ہو تم, یا پھر تم نے مسئلے کا یہ حل سوچا ہے, کیا مجھے تمہاری صحیح سمجھ آئی ہے, ٹھیک. اور پھر اگر بچہ خاموش ہو جائے, انورڈ چلا جائے, نہ آگے سے جواب دے یا چپ کر دے یا ایکسپریشنز ایسے دے کہ مجھے مزید بات نہیں کرنی, تو پھر آپ بات کو کیسے دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہو. دیکھو, ہو سکتا ہے مجھے صحیح سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن مجھے سینس ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈس ایگری کر رہے ہو, تو کوئی بات نہیں, فیل سیف, مجھے بتاؤ, مجھے سمجھاؤ, میں سن رہی ہوں. اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں جج کر رہی ہوں تو سچی میں نہیں کر رہی, صرف بات کو سمجھنے کے لیے صحیح الفاظ کا چناؤ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اب میں نے نا یہاں پہ فیل سیف, اینکشیس انگزائٹی, ڈو یو ڈس ایگری, یا تمہیں میری بات سے اختلاف محسوس ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ, یا میں واقعی میں تمہاری بات سمجھنا چاہ رہی ہوں, پلیز کھل کے بولو. اب یہ جو باتیں ہیں, آپ یہ مت تصور کریں کہ اگر آپ نے یہ صحیح لینگو استعمال کی تو سامنے والا بچہ جو ہے وہ آپ کو کہے گا ہاں ماں ٹھیک ہے. سم ٹائمز بچے ٹیسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں رہنے دیں, آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی. نہیں, آپ کر رہی ہیں جج, نہیں آپ بول رہی ہیں, نہیں آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہیں, نہیں مجھے پتہ ہے آپ ان کو جا کے فون کر کے بتا دیں گی. کیونکہ بچوں کو ایک فیئر ہے, کیونکہ ہم نے ان کو موقع ایسے فراہم کیے ہوئے ہیں, یا ہماری پاسٹ ہسٹری ایسی ہے کہ ان کو ہم سے اس بات کا ڈر ہے. کوئی بات نہیں, شرمندہ ہونے کی اور خجل ہونے کی اور ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں. گھبرانا نہیں ہے آپ نے, آپ ڈٹے رہیں, کیونکہ پیرنٹس کا کانفیڈنس انتہائی امپورٹنٹ ہے ایسی سچویشنز میں, بچے کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, اس کی انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں, ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں, دلوں میں گھس کے ان کے سارے مسئلے حل کر دیں, ہمارا دل یہ چاہتا ہے. کوئی غم نہ ہو ان کو, کوئی فکر نہ ہو, ان کی سوچ سیدھی ہو, ان کی چوائسیز اچھی ہوں, ان کو بس اچھا ہی اچھا ملے. آف کورس ہمارا یہ دل چاہتا ہے, پر کیا یہ ہوتا ہے؟ نہیں. تو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں, کوشش, مسلسل کوشش, بہتر طریقے سے بات کرنے کی, بہتر طریقے سے کنیکٹ کرنے کی, وہ الفاظ چننے کی, وہ سینٹنسز چننے کی, ایکٹیو لسننگ کی, اور آپ یہی سارے اسکلز جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ میں تمہارے پرسپیکٹو کی کیئر نہیں کرتی ہوں, لیکن آئی سنسیئرلی وانٹ ٹو لرن. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو, آئی سنسیئرلی وانٹ ٹو لرن. آپ کا جو پرابلم سالونگ ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن کو فیس کرتے ہیں تو ملٹیپل پوٹینشیل سولوشنز. اچھا, میاں بیوی, بچے, پیرنٹس, ہم لوگ اکثر ایک دوسرے سے جھنجھلا کب جاتے ہیں جب ہم کوئی مسئلہ حل بتاتے ہیں اور سامنے والا نا ہمیں حل بتانا شروع کر دیتا ہے, اور ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں فیل کیسا کرنا چاہیے, اور ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ مطلب یہ کامن سی بات ہے. نہیں, پلیز یہ نہ کریں. چاہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, چاہے اپنی اولاد کے ساتھ بات کر رہے ہیں, چاہے اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں, سن لیں, حل مت بتائیں, ایکچولی پوچھیں تم نے اس کا کوئی حل سوچا ہے, تمہیں اس کا آؤٹ لیٹ کیا لگتا ہے, تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا سے آپ کو پتہ چلے گا ان کا فیئر مائنڈ سیٹ کیا کہہ رہا ہے, ان کو کیا ہونا چاہیے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. بعض اوقات بچے کہیں گے یا بڑے کہیں گے کچھ نہیں ہوگا, کبھی کچھ نہیں ہوگا, تو ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے بات کو ایک طرح سے ڈیڈ اینڈ دے دیا. تو آپ بولو ان سے, مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیں, 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ. تو آپ کہو کہ اگر یہ نہ ہو تو اور کیا ہوگا, مطلب چلو سوچو کہ اس طرح سے یہ بات ختم نہ ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ وہ ایسے ہی ہیں اور وہ تو ایسے ہی رہیں گے, یا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, تو آپ یہ پوچھ سکتے ہو کیا یہ بات فیکٹ ہے, کیا تمہیں واقعی میں ایسا لگتا ہے, تمہیں کتنے % لگتا ہے کہ یہی حقیقت ہے. بیکاز آپ سامنے والے کو پھر انکریج کر رہے ہیں خیال کو, سوچ کو مزید آگے لے کے جانے, رائٹ. آپ ان کا وہ جو ایک بلاکیڈ انہوں نے لگا دیا ہوا ہے اس کو ہٹانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں. اینگر مینجمنٹ جو ہے اس کو آپ ایموشنل ریگولیشن, سیلف ریگولیشن, کو ریگولیشن کے تھرو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی, رائٹ.
اب وہ ایک مختلف ٹاپکس ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا اس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیلف ریفلیکشن آپ یہ کرو کہ میں اس کے ساتھ کیسی ٹون میں، کیسے مزاج میں، کیسے فیس ایکسپریشنز میں بات کر رہی ہوں، اٹ از ڈائریکٹلی گوئنگ ٹو افیکٹ کہ یہ مجھ سے واپس رسپونڈ کیسے کرے گا، رائٹ؟ یا اگر آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہو تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. اور مجھے پتہ ہے جوان ہوتے بچوں کو یہ بات تو بہت ہی بری لگتی ہے، آپ مجھے نہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا تھا، اور ہاں یہ آپ پہ لاگو ہوگا، مجھ پہ تو لاگو نہیں ہو سکتا. فوراً یوں ہاتھ کر کے کہتے ہیں نو مجھے نہیں سننا. ٹھیک ہے، تو آپ ان سے پوچھیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ اور کیا ہو سکتا ہے. مجھے کیا پتا، مجھے پتا ہوتا تم اس سچویشن میں ہوتی، لیکن چلو سوچو کہ تم نہیں ہو، تم کوئی اور ہو، تو پھر تم اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے. You know, there are ways to get. اور sometimes بچے یہ بھی پوچھتے ہیں اچھا آپ کیا کرتے ہیں. جب اگر کوئی بچہ یہ پوچھ لینا اچھا پھر آپ بتائیں آپ کیا کریں گے، الحمدللہ کنگریچولیشنس، یور ریلیشن شپ از گڈ. ماشاء اللہ ان کو اتنی ہے سینس کہ بھائی سن لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. ایموشنل ریگولیشن آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اوور ویلم فیل کر رہے ہوں تو ریلیکسنگ ٹیکنیکس ہمیں نہ ہی ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، صبر کرو. ہمیں بس ایک حدیث بار بار ہم کہتے جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرو، وضو کر لو، اور یہ کام کرتی ہیں، لیکن ایکچولی میں پتہ ڈسکنیکٹ کدھر ہے. ہم جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھی اتنے غصے میں کر رہے ہوتے ہیں، دھم کر کے. میں اکثر مذاق کرتی ہوں کہ میرا اپنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا اونچا اور چیخنے اور چلانے والا اور ہیبت ناک ہوتا تھا کہ میرے بچے میرے اعوذ باللہ سے بھی ڈر جاتے تھے کہ اب اس کو غصہ بھی آیا ہے اور یہ اعوذ باللہ بھی کر رہی ہے اور چیخ چلا کے کر رہی ہے، تو یہ کس قسم کا اعوذ باللہ ہے، رائٹ؟ تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ تھم جاؤ. جو غصہ ہے کہ مطلب نکالنا ہے، مطلب ڈریگن کی طرف فائر تھرو کرنی ہے، یہ کر کے ملے گا کیا؟ اگر اس وقت ہماری ایگو سیٹسفائی ہو جائے گی تو پھر اگین وی ہیو ٹو کم بیک کہ اپنی اخلاقیات پہ کہ بھائی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے اگر سارے کام کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے ہمارا، پھر تقویٰ بھی گیا اور صبر بھی گیا اور شکر بھی گیا، کیونکہ ہماری ایگو میں میں پہلے آتا ہے. پیرنٹنگ میں پہلے نہیں آ سکتا، آتا بھی ہے اور نہیں بھی آ سکتا. اور اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ نہیں آ سکتا کیونکہ ایک استاد کا، ایک ٹیچر کا، ایک لیڈر کا کام ہے ایکٹ کرنا تاکہ سامنے والے اس کو فالو کر سکیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ساری کی ساری ان کی لیڈرشپ کی مثال ہے. دی گریٹسٹ لیڈر ایور. انہوں نے کر کے دکھایا. ان کا مزاج مختلف مقام پہ مختلف، پوری سیرہ پڑھ کے دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ کیا سکلز تھے، کیا اپنانا چاہیے تھا، اور سب سے زیادہ ہائیسٹ ایموشنل انٹیلیجنس تھی. ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے. ہر شخص کو ایک ہی طرح سے نہیں تولتے تھے، نہ ہی ایک ہی طرح سے بات ہوتی تھی. ہر شخص کو اس کے مقام پہ رکھ کے، اس کے لحاظ سے، اس کی بیک سٹوری کے لحاظ سے اس سے ڈیل کرتے تھے. اگر ہم صرف اتنا ہی سیکھ لیں تو ہم خود کے لیے بھی آسان ہو جائیں اور اپنے رشتوں کے لیے بھی آسان ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ یہ ٹپس ہمارے کام آئیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.